پرائم نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یورپین یونین نے پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA کی پروازوں پر سیفٹی کے حوالے سے، سیفٹی اسٹینڈرڈ کے حوالے سے جو پابندی لگائی تھی وہ پابندی اب اٹھا لی گئی ہے۔ یورپی یونین کمیشن کا جو اس حوالے سے جس نے بین لگایا تھا، اس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے کامیابی سے جو کریکٹیو ایکشن پلانز تھے ان کو مکمل کر لیا ہے، اور لہٰذا اسی وجہ سے جو سیفٹی کے سٹینڈرڈز بنائے گئے تھے وہ پاکستان نے مکمل طور پر اس پروٹوکول کو فالو کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ یورپ سول ایویشن اتھارٹی گاہے بگاہے 27 ممبر ممالک کو جانے والی پروازوں کی انسپیکشن کرتا رہتا ہے، اور PIA کی ان پروازوں پر مارچ 2010 میں یہ بین لگایا گیا تھا۔ یہ بین اٹھنے کے بعد اب قومی ایئر لائن کی پرفارمنس پر کس قدر اثر پڑ سکتا ہے اور قومی ایئر لائن کو جو خسارہ ہے اس میں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے PIA کے ترجمان سلطان حسن نے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلطان حسن صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ بین اٹھا ہے، اس سے فائدہ کیا ہوگا، کیا صورتحال ہے، اور جو مجموعی طور پر جو ایک خسارے کی صورتحال ہے قومی ایئر لائن کے ساتھ، وہ کس حد تک کمپنسیٹ ہو پائے گا؟ یہ تھا کہ یورپی یونین جو ہے، یعنی تمام یورپی ممالک کی جو ایک ایویشن کی باڈی ہے، جو کہ ہوائی جہازوں کی سیفٹی سے اور ان کے محفوظ ہونے کے متعلق جو ہے وہ آڈٹ کرتی ہے ساری دنیا کی ایئر لائنز کا۔ انہوں نے 2007 میں PIA کے کچھ طیارے تھے جن کو ایئر بس اور جمبوز، جن کو انہوں نے سیفٹی کے حوالے سے بین کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ طیارے یورپین یونین کے ممالکوں میں نہیں آپریٹ کر سکتے۔ ہمارے 777 جو ہیں وہ فرینکفرٹ وغیرہ، بلکہ اس سال تو ہم نے بارسلونا کا ایک نیا روٹ شروع کیا تھا۔ تو یہ جو ہے یہ تھا جس کی وجہ سے PIA کی فلیٹ میں جو 40 ایئر کرافٹ ہیں اس میں سب کے سب جو ہے ان پروازوں پہ نہیں جا سکتے تھے، جس سے ہمیں تھوڑی یہ ریسٹرکشن تھی، ان دا سینس کہ صرف 777 جو ہیں وہاں پہ بوئنگ 777 جا رہے تھے۔ مگر اب جو ہے وہ پچھلے گزشتہ 3 سالوں میں جو PIA کی انتظامیہ ہے وہ اپنے جہاز جو ہے ان کا سیفٹی آڈٹ کرواتی رہی، اور ابھی 3 دن پہلے جو ہے وہاں سے اب بلینکٹ اپروول ملی ہے کہ PIA کی پوری فلیٹ محفوظ ہے، اور تمام یورپی یونین کے ممالک میں ہم جو PIA کے وہاں پر جو ہمارے جمبوز وغیرہ ہیں یہ سارے آپریٹ کر سکتے۔ ایئر بس 777 تو آلریڈی جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہتری آئے گی۔ اس میں جو ایک قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یورپین پیسنجرز ہیں اور ان ممالک کے جو رہنے والے ہیں جن کا سیفٹی کنسرن جو ہے وہ اس کا کافی ہائی لیول ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے اب PIA پہ اس کا ایک امیج کو ضرور فرق پڑاتا ہے سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، مگر الحمدللہ PIA کی پروازیں جو ہیں وہ ساری دنیا میں سیفلی آپریٹ کر رہی ہیں، اور اس چیز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر ہمیں فلائٹ ڈیلے کرنی ہوتی جس پہ ہم پہ خاصا کرٹیسزم ہوتا ہے، مگر سیفٹی ایشو پہ PIA کبھی کمپرومائز نہیں کرتی ہے۔ اچھا سلطان صاحب، جو کریکٹیو ایکشن پلان تھا جس کا مطالبہ کیا گیا تھا، کیا وہ سکسیسفلی کر لیا گیا ہے، اور جو جتنے بھی ان کے تحفظات تھے کیا وہ مکمل طور پر جو سیفٹی سٹینڈرڈ کے حوالے سے ہیں وہ دور کر لیے گئے ہیں؟ بتایا آپ کو کہ اب انہوں نے بلینکٹ اپروول دے دی ہے کہ ہمارے فلیٹ میں جو جہاز ہیں وہ بالکل سیف ہیں، اور اب ان کی مزید کوئی چیکنگ کی ضرورت نہیں ہے، لہذا PIA اپنے جو تمام جہاز ہیں ان کو یورپی ممالک کے اندر آپریٹ کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ایک کیا کہ جسے کہتے ہیں PIA کے لیے ایک مستحسن یہ فیصلہ آیا ہے ان کی طرف سے، اور اس سے ہماری جو انٹرنیشنل ایویشن میں خاصی جو ہے امیج میں امپروومنٹ آئے گی۔ اچھا، اسے سلطان صاحب مجموعی طور پر فوائد کیا حاصل ہوں گے؟ ایک تو ظاہر ہے قومی ایئر لائن خسارے کا بھی شکار ہے، آپ یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا آپ لوگ بھی اپنے اخراجات میں کوئی کمی لانے کا کوئی پلان رکھتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ایک جو لاس آف امیج تھا وہ PIA ریکور کرے گی یورپی ممالک میں اور نارتھ امریکہ وغیرہ میں، یعنی یہ جو مغربی ممالک ہیں ان کے اندر جو ہے جب یہ اس کا امیج امپروو ہوگا، خاص طور سے محفوظ ایئر لائن ہونے کی وجہ سے اور سیفٹی سٹینڈرڈ ہائی ہونے کی وجہ سے، اور یہ کہ
جو ان کے ادارے ہیں وہ خود جب یہ کہیں گے کہ جناب پی آئی اے کی تمام جہاز جو ہیں وہ محفوظ ہیں، تو اس سے جو ہے وہاں کا جو لوکل پیسنجر ہے یورپی ممالک وغیرہ کا، اس کا پی آئی اے پہ اعتماد اور کانفیڈنس بڑھے گا. اس سے اور اس کی یعنی ریسٹرکٹڈ نمبر آف ایروپلین وہاں جانے کی وجہ سے ان ممالک کے اندر ہم اپنی فلائٹ فریکوینسی اور نئے ڈیسٹینیشن وغیرہ جو تھے وہ ابھی بہت زیادہ ایکسپلور نہیں کر سکتے تھے، مگر اب اس کے بعد جو ہے وہ فلائٹ فریکوینسی بھی بڑھا سکتے ہیں اور نئے ڈیسٹینیشن بھی کر سکتے ہیں. اور جب یعنی فلائٹ فریکوینسی کا مطلب یہ کہ اگر کہیں 3 فلائٹیں جاتی ہیں تو وہاں پر جو ہے 4 بھی اب جا سکیں گی، کیونکہ ہمارے پاس دوسرے جہاز جو ہے ہمارے 777 کے علاوہ وہ بھی بھیجے جا سکیں گے. اس سے جو ہے سیٹ فیکٹر امپروو ہوگا، یعنی نمبر آف پیسنجر جب امپروو ہوں گے تو پی آئی کی ریونیو ارننگ بڑھے گی. آلریڈی جو ہے ہم نے ابھی پچھلے 2010 میں جو 30 سپتمبر تک یعنی سال کے 9 مہینوں کے اندر جو ہے وہ ہم نے گراس پروفٹ تو شو کیا ہے، مگر ابھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایئر لائن منافع بخش ہوگی، کیونکہ جو گزشتہ لاسز ہیں پروگریسو لاسز رہے ہیں پچھلے سالوں کے اندر، اور جو ہمارے اوپر پی آئی پہ لونز ہیں اور ڈالر کے لونز ہیں، تو اس کی وجہ سے ڈالر ریٹ جو آلموسٹ ڈبل ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہم اس وقت یعنی آپریشنل پروفٹ بھی اگر ہمیں ہوتا ہے یا گراس پروفٹ ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ ہمارا جو لونز وغیرہ کی ری پیمنٹ ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. یہ جب ڈائلیوٹ ہوتا ہے تو اس سے ابھی تک ایئر لائن منافع بخش نہیں ہو سکی ہے، مگر کوشش جاری ہے اور تمام ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ ایئر لائن کو جو ہے منافع بخش بنایا جائے. اور اس کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر ہم اپنے اخراجات میں جو ہے جس طور سے بھی کمی لا سکتے ہیں اور جہاں جہاں پہ بھی بچت کی جا سکتی ہے وہ بھی تمام معاملات جو ہیں وہ اس وقت پریکٹس میں ہیں. بہت بہت شکریہ. سلطان حسن ترجمان پی آئی اے ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اپنے اخراجات میں بھی کمی لا رہے ہیں. وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.